بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ومن یضلل اللہ فلن تجد له ولیا مرشدا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بابا جی کے محبین مریدین، بندہ نچیز آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کرے گا۔ کوشش کریں ان کو سن لیں، سمجھ لیں۔ میرا مقصد صرف یہی وضاحت کرنا ہے کہ ہم نے آج تک کیا کرنا چاہیے تھا اور آئندہ ہم نے کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ جسے اللہ کریم جل وعلا گمراہ کر دیتا ہے اسے نہ اپنا ولی دیتا ہے نہ مرشد دیتا ہے۔ یعنی مرشد کا مل جانا یہ اللہ کا احسان ہے اور مرشد سے دور ہو جانا یہ گمراہی ہے۔ جو بندہ مرشد کے ساتھ جڑا رہتا ہے اللہ کریم جل وعلا کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہوتا رہتا ہے، اور جو بندہ ولیوں سے دور ہو جاتا ہے، مرشد سے دور ہو جاتا ہے، وہ گمراہیوں میں چلا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ اس قدر استوار کریں کہ ہمیشہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہیں۔ اگر شیخ دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تو ان کے مزار پرانوار کی حاضری مرید کے لیے لازم ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے جو تجلیات، جو نور کی برسات شیخ کی ذات اور شیخ کی قبر انور پہ ہوتی ہے وہ کہیں اور آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ہر مرید کے لیے ضروری تھا کہ ہر مہینے حاضری دیتا، لیکن افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس گاڑی ہو تو ہم ہر مہینے آیا کریں گے، اللہ نے گاڑیاں بھی دے دیں لیکن حاضری سے محروم رہے۔ وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ ہم بڑی مشکل سے بسوں کا سفر کر کے آتے ہیں، سفر آسان ہوتا تو ہم آتے۔ الحمدللہ آج سفر انتہائی آسان ہے، لیکن اس کے باوجود حاضری ناپید ہے۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس شیخ نے آپ کے لیے صبح و شام ایک کر دیا، اتنے سفر کیے، اتنا آپ کو نوازا، اپنے سابقہ دور کو بھی دیکھیں، ظاہری طور پر بھی دیکھیں، باطنی طور پر بھی دیکھیں۔ اللہ کریم جل وعلا نے آپ کو نہ صرف مال و دولت سے نوازا، آپ کی غربت کو ختم کیا اور آپ کو ہزاروں وہ انعامات ملے جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ خصوصاً میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو صاحب دستار ہیں، صاحب خرقہ ہیں۔ اتنی بڑی نوازشات کے باوجود ان کی بھی حاضری یہاں پہ نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ اس مشن میں میرے ساتھ شامل ہوتے، لیکن اللہ کریم جل وعلا کی طرف سے شاید یہ مرضی اللہ ہی کی تھی کہ اللہ کریم جل وعلا نے ان کی بجائے ان لوگوں سے کام لیا جو بیچارے غریب بھی ہیں، جو بیچارے پریشان حال بھی ہیں، جن کے پاس جبہ و کبہ بھی نہیں ہے، دستار بھی نہیں ہے۔ انعامات کا ہو جانا کافی نہیں ہوتا، انعامات کے مل جانے کے بعد ان انعامات کا پاس رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں سرخرو وہی ہوتا ہے جو خدمت کرنے والا ہوتا ہے۔ خدمت کردہ و مخدوم شد، جو خدمت کرتا ہے حقیقت میں مخدوم وہ ہوتا ہے۔ جب تک وہ خدمت کرتا رہے گا وہ مخدوم رہے گا، جب خدمت سے محروم رہ جائے گا اس کی کوئی مخدومی نہیں مانی جائے گی۔ شیخ کی بارگاہ سے بھی دھتکار دیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن کس منہ سے اپنے شیخ کی بارگاہ میں جائے گا کہ میں نے تمہارے بعد یہ خلافت کا حق ادا کیا تھا، دستار کا حق ادا کیا تھا، میں نے خرقہ ملنے کا حق ادا کیا تھا۔ کیا یہی معاملہ تھا کہ بابا جی نے آپ کو خلافت سے نوازا، خرقے سے نوازا؟ آپ لوگوں نے کیا کیا سلسلے کے لیے؟ اپنے گریبان میں دیکھیے۔ ابھی تک ہم سب حب جا کے ایسے شیدائی ہیں کہ حب جا ہے کیا؟ حب جا ہے مرتبے کی محبت، کہ میں بڑا ہوں، مجھ سے سینئر کوئی نہیں ہے،
میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے پاس سارے اختیارات ہیں۔ یہ سارے جذبات ایک شیخ کے نہیں ہوتے، ایک درویش کے نہیں ہوتے۔ ہم سب تو عاجز، بے بس، بے کس فقیر ہیں، مگر دعوے کتنے بڑے ہیں کہ میری جگہ پہ کوئی نہیں بیٹھے گا، یہ مرتبہ مجھے ملا ہوا ہے، وہ مرتبہ فلاں کو ملا ہوا ہے، وہ مرتبہ فلاں کو۔ اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آپ نے اپنے شیخ کے بعد ان کے اس مشن میں کیا کردار ادا کیا، کتنے پیسے اب تک خرچ کیے، کون سا مدرسہ بنایا، کتنے بچوں کی فیس دی، کتنے بجلی کے بل آپ نے ادا کیے، اور کتنا آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، کتنا آپ نے ختمات پڑھے، کتنے ذکر اذکار کیے، کیا پنجگانہ وظیفہ کے آپ پابند ہیں، کیا ذکر فکر آپ کر رہے ہیں، کیا راتوں کو جاگ رہے ہیں، کیا آپ دوسروں کے دکھ میں شریک ہو رہے ہیں؟ یہ فیصلے آپ پر ہیں، آپ نے دیکھنا ہے۔ آپ صرف اس بندے کے پاس جاتے ہو جس بندے سے آپ کو لالچ ہو، جس سے کچھ نہ کچھ ملنا ہو، اور یہی تانے اپنے شیخ کو ساری زندگی ملتے رہے، اور اس کے بعد مجھ ناچیز پہ جب ذمہ داری آئی تو یہی باتیں مجھے بھی سننے کو ملی۔ رہا مسئلہ یہ کہ میں کس قدر مشکل میں رہا، کس نے میرا ساتھ دیا، کس نے نہیں دیا، یہ بھی آپ اپنے اپنے گریبان میں خود جھانک لیں۔ مجھے قطعاً کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، اگر گلہ ہے تو صرف اس بات کا کہ آپ لوگوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یہ معاملات کیسے چل رہے ہیں، کون چلا رہا ہے۔ ہاں، یہ ضرور مجھے درس ملتا ہے کہ آپ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ میں نے الحمدللہ کتنا اللہ پہ بھروسہ کیا، اس کے حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کریم جل وعلا نے مجھے کہیں مایوس نہیں کیا، الحمدللہ۔ حالات کیا ہیں، حالات کس قدر گمبھیر تھے، اس کے لیے میں آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جب مسجد بنی، مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد الحمدللہ اتنی خوبصورت مسجد ہمارے اسپیشلی طور پہ خلیفہ محمد رفیع صاحب اور ان کے صاحبزادوں نے مل کر یہ مسجد بنائی۔ اس میں مریدین کے بھی تقریباً 10 لاکھ روپے شامل ہیں۔ یہ بہت بڑی کاوش تھی اس علاقے کے لیے، بلکہ پورے ملک کے لیے خوبصورت ترین مسجد ہے۔ اللہ کریم جل وعلا نے بھائی محمد رفیع صاحب کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس لیے کہ بھائی محمد رفیع صاحب کو نہ صرف بابا جی خوش ہوئے، مریدین خوش ہوئے، اہل علاقہ خوش ہوئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کرا کر انہیں یہ خوشخبری دے دی کہ آپ جنت کے مستحق ہیں، اور جنت کی چابیاں تک عطا فرمائیں۔ یہ اس سے بڑی اور کیا نعمت ان کو ملتی؟ پھر بھائی محمد رفیع صاحب کو اللہ کریم جل وعلا نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں 16,000 روپیہ ہر مہینے آپ کو بھیجا کروں گا، تاکہ مسجد کے انتظامات اور خرچ آپ کیا کریں گے۔ کچھ عرصہ تک یہ باقاعدگی کے ساتھ پیسے بھیجتے رہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ان کا بڑا احسان ہے، اللہ ان کو مزید برکتوں سے مالا مال کرے۔ پھر ان کے حالات خراب ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال اس میں ممکن ہے کوئی میری کوتاہی ہو یا کوئی اور وجہ ہو، یہ ان کے علم میں ہے، یہ خود سوچیں گے۔ رہا یہ کہ باقی مریدین، اب میرے پاس کیا تھا اور میں نے خرچ کیا کرنا تھا؟ سب سے پہلے مجھے چاہیے تھا کہ میں مسجد کے امام کی تنخواہ مقرر کروں۔ امام کے لیے جب میں نے رابطہ کیا تو مجھے اللہ کریم جل وعلا نے قاری عبد الوحید صاحب کی شکل میں ایک ایسا بندہ دے دیا، جو بندہ اتنا اچھا تھا، نفاست والا اور محبت والا، آج بھی آپ کے سامنے ہے۔ ان سے میں نے عرض کی کہ میں مسجد میں آپ کو بطور امام رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہنے لگے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، اگر اتنی خوبصورت پیاری مسجد میں مجھے بطور امام آپ رکھتے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے۔ پھر بھی میں نے اپنی بساط کے مطابق 3,000 روپے ان کی تنخواہ مقرر کی۔ اسی طرح علامہ یعقوب فریدی صاحب، اللہ کریم جل وعلا ان کے علم و فضل میں بھی برکتیں دے، ان کو میں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں بے لوس یہاں پہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے دن جب یہ آئے، میں نے 300 روپیہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ انتہائی مخلص، جنہوں نے آج تک میرے ساتھ کام کیا، محبت کی، اور سلسلے کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ چلے۔
میرے جتنے مشن تھے، ارادے تھے، ان میں انہوں نے میرے ساتھ اتنا تعاون کیا کہ شاید کوئی اور نہ کر سکتا۔ اللہ کریم جل وعلا کا کرم ہے کہ انہوں نے اتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا۔ اب اندازہ کریں کہ 300 روپیہ کیا چیز ہے، 3000 کیا چیز ہے۔ پھر قاری صاحب کو الحمدللہ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ نے اتنی ترقی دی، اور مجھے بھی جیسے دوست احباب ملتے گئے، ساتھ شانہ بشانہ میرے شامل ہوتے گئے۔ اللہ کریم جل وعلا نے توفیق دی۔ آج الحمدللہ قاری عبدالوہی صاحب 42,500 روپے تنخواہ لے رہے ہیں، اور قاری یعقوب فریدی صاحب کو 2500 روپیہ صرف ایک بیان جو آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، 2500 روپیہ اس چیز کا دیتے ہیں۔ تقریباً یہ سمجھ لیں 10,000 ان کا بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اب میرے پاس کچھ مراحل تھے، میں نے ان مراحل کو طے کرنا تھا۔ ان میں یہ تھا کہ دربار شریف کی تعمیر کا سلسلہ تھا کہ دربار شریف کو اونچا کرنا تھا، یہ 4 فٹ گہرا تھا۔ اس کے لیے میں نے کچھ مخیر حضرات سے رابطہ کیا، جواب یہ ملا کہ ہمارے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں۔ پھر میں نے محمد پور والوں سے، داجل والوں سے رابطہ کیا۔ الحمدللہ ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا، اور یہ دربار شریف جو 4 فٹ گہرا تھا اسے بلند کیا گیا۔ اسی طرح بچیوں کے درس کے حوالے سے میں نے دوستوں سے رابطہ کیا، مخیر حضرات سے رابطہ کیا، جواب یہ ملا کہ اس وقت ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ پھر اہل داجل کام آئے، محمد پور دیوان والے کام آئے، بچیوں کا درس گھر کی چھت کے اوپر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر CCTV کیمرے لگانے کے لیے مجھے SHO نے بلایا کہ ہر صورت یہاں پہ دربار شریف پہ یہ لگائیں۔ 60-70 ہزار کا خرچہ تھا، لیکن میں نے جن جن دوستوں سے رابطہ کیا 60-70 ہزار بھی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ بابا جی حضور سے عرض کیا، اللہ کریم جل وعلا نے سبب بنایا، داجل کا ایک ہی بندہ آیا، اس نے 60-70 ہزار روپے مجھے دے دیے، اور وہ کیمرے لگ گئے۔ اللہ کریم جل وعلا کا کرم تھا، میں مایوس نہیں ہوا۔ میں نے پھر جب درس کا آغاز کیا، قاری صاحب کی تنخواہ بھی اسی ضمن میں بڑھائی گئی۔ پہلے یہ 15,000 تک تھے، پھر یہاں سے ان کو میں نے حفظ کے لیے جب سکول سے واپس بلایا کہ آپ یہاں پہ قرآن کریم پڑھائیں گے، تو سکول سے جب واپس آئے، وہاں سکول میں ان کی 13,000 تنخواہ تھی۔ میں نے کہا آپ 13 کی بجائے مجھ سے 15 لے لیں، یہاں بچوں کی حفظ کی کلاس لگائیں، کیونکہ ضرورت اس امر کی تھی کہ میں جب سفر پہ چلا جاتا تھا پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ کہ یہاں پہ لوگ بہت غلط حرکتوں کے لیے آیا کرتے تھے، دربار کی زیارت کے لیے، مسجد کے لیے، لیکن ان کے ارادے کچھ اور ہوا کرتے تھے۔ تو جس کے لیے ضرورت پیش آئی کہ یہاں پہ میرے بعد ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی بندہ، تو میں نے پھر یہ درس کا آغاز کیا۔ ماشاءاللہ قاری صاحب ہم وقت یہاں پہ ڈیوٹی دیتے ہیں، تقریباً 24 گھنٹے ان کی ڈیوٹی بنتی ہے، لیکن عشاء کے بعد ان کو اجازت ہوتی ہے، گھر چلے جاتے ہیں، فجر سے پہلے آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح اس جگہ کو آباد کیا گیا۔ اللہ کریم جل وعلا نے بابا جی کی قبر انور پہ یعنی 70 حافظ الحمدللہ اس وقت جو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ سبب بنا دیا کہ بابا جی خود قرآن سے محبت کرتے تھے۔ 10 سے 15 پارے روز کی منزل تھی۔ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم مریدین ہیں، خلفاء ہیں، جبے کبے ہم نے پہنے ہوئے ہیں، کتنے سپارے روز کے پڑھتے ہیں، اپنے شیخ سے کتنی نسبت ہے ہماری، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے۔ اور اسی طرح وہ حضرات جو ذمہ دار ہیں، پیسے والے ہیں، اللہ نے ان کو دیا ہے، کیا انہوں نے اپنے کبھی زکوٰۃ ادا کی؟ کل کیا جواب دیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے؟ کیا انہوں نے کبھی اپنی زمین کا عشر نکالا؟ کیا انہوں نے اپنی روزی کو پاک کرنے کا ارادہ کیا؟ یہ سارے سوال میرے آپ پر ہیں، اسپیشلی طور پر جو ذمہ دار ہیں، جو پیسے والے ہیں۔ یار کیا آپ ایک زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے درس چل سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے پاس اپنے پیرخانے کے لیے اپنی زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ رویے اپنے ہر کسی کے اپنے ہوتے ہیں، جیسے کسی کو اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہے۔ رہا یہ کہ ہم نے آگے کیا کرنا تھا، یہ سارے مسائل ہونے کے باوجود میرے لیے فائنینشلی پرابلم بہت زیادہ تھا۔ دوستوں سے میں رابطے کرتا، ان کو کہتا، ترغیب دلاتا، اور اس کو چاروں نہ چار جیسے بھی چلاتا۔ کبھی بجلی کا بل نہیں ہے، اور کبھی مسجد کے اخراجات کے حوالے سے مسائل ہیں، کبھی تنخواہوں کے حوالے سے مسائل ہیں۔
میں بہت پریشان تھا، چند دوست میرا ساتھ دینا شروع ہو گئے اور انہوں نے ماشاءاللہ میرے ساتھ بہت تعاون کیا، معاونت کی، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کریم جل وعلا نے میرے لیے ایک سبب بنایا۔ وہ سبب کیا تھا؟ مظہر حسین داجل کے رہنے والے ہیں، مرید نہیں ہیں، لیکن سچی بات ہے مرید سے بڑھ کر پیار کرنے والے۔ انہوں نے میرے معاملات کو جب دیکھا، مجھ سے اس قدر والہانہ عقیدت، محبت، پیار، لوگ ان کو بعض اوقات بہت عجیب ناموں سے پکارتے ہیں، ان کے بارے میں اچھے خیال بھی نہیں رکھتے، لیکن الحمدللہ اس سے ایک اللہ کے بندے نے 1 کروڑ روپیہ مجھے لا کر دیا کہ آپ کاروبار کریں، اس سے آپ کاروبار کرنے کے بعد آپ کا بھی اس میں حصہ ہوگا اور میرا بھی ہوگا، جو پرافٹ ہوگا یہ جو نفع ہوگا اسے ہم باقاعدہ تقسیم کریں گے۔ تو بہرحال میں نے اس سے 1 ایکڑ خریدا، خریدنے کے بعد اسے پلاٹنگ کی۔ پلاٹنگ کے دوران مجھے جس چیز کا سامنا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے ہی پیسے آتے میں اسے کہتا کہ مظہر بھائی تمہارے پیسے آ چکے ہیں، آپ لے جاؤ۔ کہتے نہیں بابا جی آپ استعمال کریں، آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ استعمال کریں، مجھے فی الحال ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے پاس جمع کرتے رہیں۔ ظاہر بات ہے میرے پاس پیسے جمع ہوتے گئے، کلی اختیار بھی تھا، میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے میں ان کی خیر خواہی کرتا، اپنے اخراجات میں استعمال کرتا، عمروں پہ جاتے عمروں میں خرچ کرتا، یہاں تک کہ مجھے یقین تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے آئیں گے کہ ان سے میں اپنے سارے معاملات کو نپٹا سکتا ہوں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پلاٹنگ کے سلسلے میں لوگ کتنا پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، کوئی بر وقت دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، کچھ پیسوں کا اس طرح مسئلہ بنتا رہا یہاں تک کہ جب کلوزنگ پہ بات آئی 2-3 سال یہ معاملہ چلتا رہا، عمروں پہ بھی میں جاتا رہا، بعض اوقات تو میرے عمرے کے لیے کوئی نہ کوئی مرید پیسے دے دیتا اور کہتا بابا جی آپ ہمارے ساتھ عمرے پہ چلیں، بعض اوقات میں اپنے طور پہ جو پیسے مجھے پلاٹوں سے ملتے تھے ان سے میں چلا جاتا تھا۔ نتیجہ یہ کہ آخر پہ جب کلوزنگ کا وقت آیا تو 40 لاکھ روپے کا میں مقروض ہو چکا تھا۔ اخراجات اس میں کتنے تھے؟ میرے پاس سبھی نوٹ ہیں۔ 10 لاکھ روپیہ ایسا ہے جس میں میں نے مسجد، دربار شریف، درس اور دیگر اخراجات کیے اور کھلے دل سے کیے، اور 10 لاکھ روپے ایسے ہیں جو میں نے اپنے بچوں کے عمروں پہ خرچ کیے، اور 10 لاکھ روپے ایسے ہیں جو میں نے ابھی تک لوگوں سے واپس لینے ہیں، ابھی تک مجھے واپس نہیں ملے۔ تو یہ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ہاں یہ میں بات کر رہا تھا کہ 10 لاکھ روپے میرے گھریلو اخراجات ہیں جن میں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کی، اس کے علاوہ بھی میرے گھریلو اخراجات جہاں پہ مجھے ضروریات ہوتی میں خرچ کرتا، کچھ تعمیرات کا سلسلہ بھی تھا، تو یہ سارے کام میں نے کیے۔ احاطہ خریدا تھا، اس میں 4 دیواری وغیرہ بنائی تھی، اس کو ٹرانسفر کروایا تھا۔ یہ سارے اخراجات میرے 10 لاکھ روپے تقریباً گھر کے بنتے ہیں جو میرے ذاتی ہیں۔ بہرحال یہ 40 لاکھ روپے جو کلوزنگ پہ معاملہ بنا، اس کلوزنگ کے بعد 40 لاکھ روپے کا میں مقروض ہو چکا تھا۔ اب اس میں میرے ساتھ کس نے معاونت کی؟ اس میں معاونت کرنے والا میرا چھوٹا بھائی کاشف، اس کے علاوہ 2 میرے اور دوست ہیں اور وہ بھی مریدین ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، انہوں نے میرا ساتھ دیا، اور ان کے بعد یہ پیسے صرف 40 لاکھ روپے کا میں مقروض ہوں، باقی سب پیسے میں نے ادا کر دیے ہیں۔ باقی چھوٹے موٹے جو ضروریات زندگی کے لیے کسی سے لینا دینا وہ عام روٹین ہے، اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ 40 لاکھ سلسلے میں کسی بھی بندے پہ نہیں ہے، کسی سلسلے والوں پہ نہیں ہے، کسی مرید پہ کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی میں نے پلاننگ کر لی ہے۔ اللہ کریم جل وعلا نے مجھے 20 مرلے کا احاطہ عطا فرمایا، یہ 7 مرلے جگہ جس پہ بچیوں کا درس بنا ہوا ہے، اس درس کے یہ والا جو پلاٹ تھا یہ میں نے سیل کیا تھا 25 لاکھ روپے میں، اور 30 لاکھ روپے میں میں نے احاطہ خریدا تھا۔ لیکن بر وقت چونکہ پلاٹ ابھی سیل نہیں ہوا تھا، اس وقت میرا 2 بندوں نے ساتھ دیا، جس میں صادق بھائی ہیں محمد پور دیوان کے رہنے والے، 20 لاکھ انہوں نے دیا تھا،
اور اسی طرح ایک پلاٹ ان کا تھا عطا حسین بھائی محمد پور دیوان والے، ان سے میں نے اجازت لی کہ آپ کا پلاٹ سیل کر کے میں احاطہ لے لیتا ہوں، آپ کو پلاٹ کی قیمت بعد میں دے دوں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، ان کی قیمت بھی واپس کر دی گئی اور جو بھائی صادق صاحب کے پیسے تھے وہ بھی واپس کر دیے گئے۔ اللہ کریم جل وعلا نے 7.5 مرلے کے بدلے میں مجھے 20 مرلے عطا کیے۔ یہ اللہ کریم جل وعلا کی طرف سے برکتیں تھیں جو مجھے عطا ہوئیں۔ پھر صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ ساجد بھائی بابا جی بدر الدین سرکار کے پڑپوتے ہیں، ان کو جب پتہ چلا کہ یہ پلاٹ سیل ہو گیا، ان کے ذہن میں خواہش تھی کہ یہ پلاٹ بچیوں کے درس کے لیے بنایا جائے، تو انہوں نے یہ پلاٹ اس بندے سے واپس خرید لیا۔ خریدنے کے بعد یہ بلکہ 2 جگہ بکا، پہلے ایاز بھائی نے خریدا، ایاز سے پھر ساجد بھائی نے خرید لیا۔ خریدنے کے بعد یہ مجھے واپس مل گیا کہ اس پہ بچیوں کا درس بنائیں۔ حقیقت یہی ہے کہ میرے پیر خانے کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کریم جل وعلا نے ان سے کام لینا تھا، لے لیا۔ اللہ کریم جل وعلا کا اتنا بڑا کرم ہوا، اتنا بڑا کرم ہوا کہ 25 لاکھ روپے کی لاگت سے آج بچیوں کا بہترین درس اسی جگہ پہ جو 7 مرلے والا پلاٹ میں نے ذاتی بیچا تھا اسی پہ بنا ہوا ہے، اور جو گھر کے اوپر چھت اس وقت خالی تھی اس میں بھی ہم نے حفظ کی ایک کلاس لگا دی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ درس جب شفٹ کیا ادھر اسی 1 ربیع الاول کو، تو بابا جی حضور بعد میں خواب میں ملتے ہیں میری بیٹی صبا بیٹی کو، فرماتے ہیں کہ بیٹا اوپر والا حصہ جو ہے یہ خالی کیوں کیا گیا، یہاں پہ بھی قرآن کریم اسی طرح پڑھا جائے جیسے پہلے پڑھا جاتا تھا۔ تو پھر ہم نے درس کی اسپیشلی طور پر حفظ کی کلاس واپس دوبارہ چھت کے اوپر لگا دی۔ بات یہ ہے کہ بابا جی حضور کی نظر عنایت ہے، وہ ہمہ وقت ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کا ولی دنیا سے تو چلا جاتا ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد اس کی توجہ اپنی اولاد پہ، اپنے مریدین پہ پہلے سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو حاضر نہیں کرتے، ہمیں صاحب حضوری ہونا چاہیے تھا۔ بندہ خود حاضر ہو تو شیخ کی طرف سے کرم بخشیاں ضرور ہوتی ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ بہت سارے مریدین ماشاءاللہ میرا ساتھ دیتے رہے، اللہ کریم جل وعلا ان کو سلامت رکھے۔ جب درس کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے سبھی دوستوں کو دعوت دی، ڈور ٹو ڈور سب کے پاس گیا، سب کو بلا کے میٹنگز بھی کی۔ ان لوگوں نے میرا ساتھ دینے کا ارادہ کیا۔ الحمدللہ جتنے میرے اخراجات تھے اس حوالے سے انہوں نے بہت بڑا تعاون شروع کر دیا۔ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ مجھے یہ سبق کہاں سے ملا، یہ اس وقت ملا کہ جب میں کسی ایک بندے پہ ڈیپینڈ کرتا تھا تو وہ بندہ مجھے اگنور کر دیتا تھا کسی نہ کسی وجہ سے، کوئی نہ کوئی میری اپنی کوتاہی ہوتی، بعض اوقات ان کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہوتی، بعض اوقات کوئی ایسا مسئلہ ہوتا جس میں میں شرعی طور پر حق بجانب ہوتا اور انہیں رہنمائی دیتا، لیکن وہ بندہ فیل کر جاتا کہ بابا جی نے یہ کیوں کہا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ آج کا دور کیسا چل رہا ہے، آج پیر کی نہیں مانی جاتی، مرید کی مانی جاتی ہے۔ مرید جیسے جیسے کہتا جائے، اگر پیر ویسے مانتا جائے تو وہ پیر ہے، لیکن اگر مرید کی بات کو پیر صاحب نے انکار کر دیا تو سمجھنے حقہ پانی بند، جو نذرانہ، جو خدمت، جو لنگر میں پیش کیا جاتا سب بند۔ حقیقت یہی ہے کہ ہر بندہ اپنی انا کا پیکر ہے، انا ہی کی خاطر وہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ انا یہاں رہ جائے گی، حب جا یہاں رہ جائے گا۔ رہنا کس نے ہے؟ اسی نے جس نے اپنے شیخ کا ساتھ دیا۔ اللہ کریم جل وعلا اسے اجر دے گا۔ جو بندہ اپنے شیخ کا ساتھ نہیں دیتا، سچی بات ہے وہ گمراہیوں میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا کے کرم سے مجھے یہ سبق کیسے ملے، میں یہ ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کیا ہوا تھا کہ ایک بندے نے مجھے آ کے آفر دی کہ میں 50,000 ماہانہ آپ کو دیا کروں گا، آپ ان بچوں کو کھانا کھلایا کریں۔ میں نے درس میں بچوں کا کھانا دوپہر کا شروع کر دیا۔ 3 یا 4 ماہ اس بندے نے پیسے دیے، 4 ماہ کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں نہیں دے سکتا، میں 20,000 ماہانہ دے سکتا ہوں۔ پھر اس نے 20,000 ماہانہ کا بھی بہانہ لگایا کہ جی میں 1 سال کے بعد دیا کروں گا۔ پھر سال کے بعد بھی اب کبھی وہ دے دے تب بھی ٹھیک، نہ دے تب بھی ٹھیک، ہم نے اسے چھوڑ دیا اس حوالے سے۔
بہرحال اس طرح بہت سارے بندے میری زندگی میں آئے جنہوں نے بڑے دعوے کیے لیکن کام میں زیرو۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ یہ لوگ میرا ساتھ اس طرح نہیں دیں گے، میں ایک آدمی پہ بھروسہ کیوں کروں، میں سبھی لوگوں کو شامل کروں۔ میں نے پھر کوشش کی، میں جب کوشش کرتا رہا، دوستوں کے پاس جاتا رہا، ترغیب دلاتا رہا، یہاں تک ایک میں نے ٹیم تیار کی۔ وہ ٹیم آج آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ۔ ان لوگوں کو میں نے اپنے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ دیتے ہوئے پایا، تو ان لوگوں کو الحمدللہ اسی طرح جیسے میری خواہش تھی میرے ساتھ وہ ہمیشہ چلتے رہے۔ آج انشاءاللہ ان لوگوں کو ان کے خدمت کے صلے میں ان کو نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم جل وعلا آسانیاں دے گا انشاءاللہ، بلکہ جن لوگوں کو پہلے نوازا گیا ہے ان کو مزید اپڈیٹ کیا جائے گا۔ حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو خدمت کرنے والے ہیں۔ خدمت کردہ و مخدوم شد، خدمت کرنے والا مخدوم بن جاتا ہے۔ رہا یہ کہ عمل کے اعتبار سے بہت سارے لوگ عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے پہ تان و تشنیع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ عمل حقیقت میں عمل کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ظاہری اعمال اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن باطن کس نے دیکھا ہے؟ کسی کے علم میں نہیں۔ خالق کائنات جل وعلا کو کون پسند ہے؟ کسی کے علم میں نہیں۔ بنی اسرائیل میں 50 سال زندگی بسر کرنے والا، بے ریا عبادت کرنے والا، بے لوث عبادت کرنے والا شخص ایک دن صرف ایک گمان کرتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، میں نے عبادت کی ہے، اللہ کریم جل وعلا نے اسے ایک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ ایسی بیماری تھی، اس نے عرض کی کہ باری تعالیٰ میں تو تیرا نیک بندہ ہوں، میں نے تو تیری بڑی عبادت کی ہے، تو پھر مجھے اس بیماری میں مبتلا کیوں کیا گیا؟ اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا جو تو عبادت کرتا تھا وہ میری دی ہوئی توفیق سے عبادت کرتا تھا، تیرے پاس کیا مجال ہے کہ تو میری عبادت کر سکتا؟ تو عرض کی کہ باری تعالیٰ مجھے اس بیماری میں کس لیے مبتلا کیا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھے نیک بندوں کے ساتھ شامل کر دوں۔ اب 50 سالہ عبادت کے بعد بھی بیماری کا آنا، تکلیف کا آنا، آزمائش کا آنا، یہ میرے رب کی مرضی ہے۔ اللہ کریم جل وعلا بے نیاز ہیں، شان بے نیازی کے مالک ہیں۔ وہ جب آزمائش لینے پہ آتے ہیں تو اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی جس کے لیے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا گیا، طائف کی وادی میں پتھر مارے جا رہے ہیں، اتنا ستایا جا رہا، اتنی اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ یار کسی کا محبوب ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے اسے پتھر مارے جا رہے ہیں، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ لیکن میرے رب کا حوصلہ بھی دیکھیں، میرے نبی کا حوصلہ بھی دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تحمل کو دیکھیں، ان کے حوصلے کو دیکھیں، ان کی ہمت کو دیکھیں۔ آج ہمیں کوئی پتھر مارتا ہے ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، آج ہمیں کوئی تانا دیتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یقین کریں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ دیکھیے، کتنا بڑا حوصلہ، کتنا بڑا حوصلہ۔ پتھر کھانے کے باوجود جبریل امی علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور اگر حکم دیں تو ابھی ان پہاڑوں کو ملا کے ختم کر دیتے ہیں، ساری وادی کو ختم کر دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کے لیے رحمت بن کے آئے، کھلا دل فرماتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں مجھ پہ ایمان لانے والے ہو جائیں۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ۔ اوجری رکھی ہوئی ہے، آپ سجدے میں ہیں، سجدے کو طویل کر دیتے ہیں، اپنے طور پہ چاہتے تو گرا دیتے، لیکن جتنا لطف اس تکلیف میں آتا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح سجدے کی حالت میں سجدے کو لمبا کر دیا۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت انور سے اس اوجری کو اتار دیتی ہیں اور خود رو بھی رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی ہیں کہ میرے والد کے ساتھ کیا سلوک کیا ان لوگوں نے۔ لیکن قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوصلے پہ، وہ کیسے نبی ہیں، رب کائنات کی آنکھوں میں بستے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہماری آنکھوں میں بستے ہو۔ یار جو نور نظر ہو، جو آنکھوں میں بسنے والا ہو، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ میرے رب کی مرضی ہے، جو اپنا ہوتا ہے اسے آزمائشوں سے ضرور گزارا جاتا ہے، امتحانوں سے گزارا جاتا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا آسانیاں دے، خیر و برکت دے، اللہ سب کو سلامتی والی زندگی دے۔
اللہ ہر کسی کی حفاظت فرمائے، سب کے لیے دعا گو ہوں۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، وہ بات یہ ہے کہ بچیوں کے درس کے حوالے سے میں ایک تذکرہ کرنا بھول گیا تھا۔ وہ تذکرہ یہ کہ جب یہ درس ہم نے لے لیا اور ماشاءاللہ اس کی بلڈنگ کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس درس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں سب سے پہلے بابا جی کے خلیفہ محمد نواز شاہ صاحب جو ملتان کے رہنے والے ہیں، ان کے صاحبزادے غلام دستگیر شاہ صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ان کا بیٹا اس وقت بھی گلاب شاہ موجود ہے۔ ان کی طرف سے آغاز ہوا اور انہوں نے جو مجھے کچھ پیسے دیے کہ یہ درس کے لیے ہے، اور انہوں نے وہاں اپنے والد دادا جی کا مزار شریف بھی بنایا ماشاءاللہ۔ تو یہاں پہ جب آغاز ہوا تو جتنے پیسے تھے میں نے کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ میرا پیر گھرانہ میرے ساتھ شامل ہوا، جس میں میں خراج تحسین پیش کروں گا قبلہ صلاح الدین غازی سرکار کو، جنہوں نے اپنے پورے خاندان کو جمع کیا اور ان کو سب کو شامل کیا۔ ان میں ان کے پوتے پوتیاں اور ان کے نواسے نواسیاں یہ بھی شامل ہیں، بہنیں بھی شامل ہیں، باجی فرز صاحبہ، باجی نصرت صاحبہ یہ بھی شامل ہیں، اور صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ فاروق صاحب بھی شامل ہیں، اور دیگر بہت سارے لوگ شامل ہیں، ان کے فیملی کے خاندان کے، ان کے داماد بھی شامل ہیں، بیٹے بھی شامل ہیں۔ سب نے مل کے تقریباً کوئی 15 لاکھ روپیہ کے قریب اس درس کی تعمیر میں خرچ کیے۔ باقی مریدین نے بھی ماشاءاللہ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ کریم جل وعلا ان سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اسی طرح باقی کچھ معاملات تھے، وہ تذکرے اس حوالے سے تھے کہ ہمارے مریدین میں ایک چیز کا فقدان ہے کہ حوصلہ اور ہمت۔ سچی بات ہے، حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں۔ جس بندے کو دستار مل جاتی ہے وہ بیچارہ دستار کے بظاہر قابل نہیں ہوتا، اور شیخ کی طرف سے اس کو خدمت کے صلے میں دستار ملی ہوتی ہے، اور اگر وہ خدمت کرتا ہے تو اللہ کریم جل وعلا اس کو انعامات سے نوازتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جو بندہ دستار والا نہیں ہوتا اس کے دل میں آتا ہے کہ اس کو دستار کس بیس پہ دی گئی، بھئی یہ چیزیں نہ سوچا کریں۔ یہ شیخ کا کام ہوتا ہے جس کو نواز دے۔ رہا مسئلہ یہ کہ آپ بھی دستار کے قابل بنیں، آپ بھی سلسلے کی خدمت کریں، آپ بھی شانہ بشانہ ساتھ چلیں۔ اب جب اپنے شیخ کا قرب حاصل کریں گے، ان کے معاملات کو دیکھیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کو سنیں گے، تو آپ کے دل میں آٹومیٹکلی وہی محبت پیدا ہوگی۔ جب محبت دل میں دیکھیں گے تو شیخ کی ذات کبھی خالی نہیں لوٹاتی، سب کو نواز دیتی ہے۔ ہم تو آج بھی اعلان کرتے ہیں، جو بندہ بھی ہمارے ساتھ اس مشن میں شامل ہوگا اور اگر وہ صاحب دستار ہونا چاہتا ہے تو کم از کم سلسلے کے ضروری وظائف، پنجگانہ وظائف کے علاوہ جتنے وظائف ہیں ضروری وہ سارے ہونے چاہیے۔ تو یہ جو ہمارے بابا جی کے خلفاء و مریدین ہیں، ان میں اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں جو لاکھوں مرتبہ درود پاک ڈیلی پڑھتے ہیں، اور ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن کریم کثرت سے پڑھتے ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو وسیلہ شفاعت مکمل روز پڑھتے ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ و تفسیر بھی پڑھتے ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو خدمت کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ذکر فکر والی کیفیات نہیں ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے شیخ کے ساتھ والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا، نہ ان کے پاس زر ہے، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ ان کے پاس ذکر فکر والے معاملات ہیں، لیکن شیخ سے محبت کے صلے میں ان کو دستار فضیلت ملی۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چکروں میں آپ نہ پڑیں کہ کس کو کیوں دستار دی گئی، یہ شیخ کا معاملہ ہوتا ہے، دینے والا جانے یا لینے والا جانے۔ رہا معاملہ یہ کہ آپ ذہن میں خیال آتا ہے کہ جناب ان کو کیوں نوازا گیا، یقیناً میں کہوں گا کہ یہ معاملہ آپ کا نہیں ہے، یہ شیخ کا اور اس مرید کا ہوتا ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، میں زیادہ نیک ہوں، میں زیادہ عبادت گزار ہوں، میں نے ابھی وہ واقعہ سنایا، تو اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ خود کر لیں کہ اللہ کے ہاں کون پسند ہے۔ یہاں پہ ایک واقعہ اور عرض کرتا ہوں کہ حقیقت میں عبادت کتنی ہونی چاہیے اور کم از کم عبادت کتنی ہونی چاہیے۔ ایک صحابی رسول ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی فرما دیتے ہیں کہ ابھی ابھی جو شخص آئے گا
وہ شخص جنتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جب میں غفیر تھا، جب دیکھا تو ایک صحابی تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں ان کے جوتے پکڑے ہوئے ہیں اور وضو کے پانی کے قطرے ابھی گر رہے ہیں۔ وہ تشریف فرما ہوئے مجلس میں کسی طرح نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے آنے سے پہلے پھر یہی ارشاد فرمایا۔ تیسرے دن تشریف لائے، پھر یہی ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، آپ نے ارادہ کیا کہ میں اس بندے کا عمل دیکھوں کہ عمل کیا ہے، کس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اتنی ترجیح دی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، کہنے لگے کہ میرے والد کچھ ناراض ہیں، میں آپ کے پاس 2-3 دن رہنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنے پاس رکھیں، شرط یہ ہے کہ میں آپ کے کمرے میں آپ کے ساتھ سوؤں گا۔ وہ کہنے لگے کوئی ایسی بات نہیں، آپ ضرور میرے ساتھ سوئیں، تشریف رکھیں۔ تو روزانہ یہ دونوں صحابی نماز عشاء پڑھ کے چلے جاتے، کچھ ضروری عذرات و وظائف سے فارغ ہو کے آرام کرتے، یہاں تک کہ تہجد کے وقت اٹھتے، نماز تہجد کے نفل پڑھتے، فجر پڑھتے، دوبارہ پھر آ کے ناشتہ وغیرہ کر کے وہ صحابی کام پہ تشریف لے جاتے، یہ بھی ان کے ساتھ چلے جاتے۔ اس طرح 3 دن انہوں نے گزارے۔ 3 دن کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے بھائی، میری اپنے والد سے کوئی ناراضگی نہیں تھی، میں صرف آپ کا وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ جس کی بنیاد پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جنتی کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میرے پاس تو سوائے اس کے کوئی اور عمل نہیں ہے۔ کہنے لگے یہ عمل تو میں بھی کرتا ہوں، پھر آپ کا اور میرا فرق کیا رہا؟ کہنے لگے مجھے تو علم نہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، آپ نے روک لیا، فرمایا کہ میرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہیں ہے، کسی کے خلاف حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، میں نے اپنے سینے کو پاک کیا ہوا ہے، میں کسی کو بھی اپنے سے کم تر نہیں سمجھتا، میں سبھی کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ حضور والا، یہ اصل عمل ہے۔ اگر دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ لوگ تو سگریٹ پی رہے ہیں، یہ لوگ تو جناب ایسے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، یہ ہنس رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں، ان میں ایٹیکیٹس نہیں ہیں، ان میں تربیت نہیں ہے، تو یہاں پہ میں عرض کروں گا تربیت ہے کس کی؟ ہر خلیفہ، ہر صاحب دستار، ہر بندہ اپنے دل میں ذرا جھانکے، کیا حب جا دل میں نہیں ہے کہ میرا مرتبہ زیادہ ہے؟ کیا دل میں انا کا بت نہیں ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، مجھ سے زیادہ اچھا نہیں ہے، تمام تر اختیارات میرے پاس ہیں؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑتے ہیں؟ کیا سبھی دیکھیں، میں نے تو یہاں تک سنا کہ داتا صاحب جو نوچنی جمعرات ہوتی ہے وہاں پہ اکثر نانوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ نان میں نے اتنے لے کے جانے ہیں اور مجھے کم دیے گئے ہیں، مجھے نان تھوڑے ملے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم نے نان کھانے کے لیے سلسلہ نہیں بنایا، ہم نے لڑنے کے لیے سلسلہ نہیں بنایا۔ کبھی مٹھائی کی تقسیم پہ لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی چاول اگر لنگر کے ساتھ نہیں ملے تب لڑائی ہو جاتی ہے، دل میں خیال آتا ہے جی دیکھیں جی مجھے گھر کے لیے چاول نہیں دیے، مجھے تبرک نہیں ملا۔ بھئی یہ لڑائیاں کرنا یہ درویشوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے۔ ہم نے آج تک تو اپنی تربیت نہیں کی، کسی کی ہم تربیت کیا کر سکیں گے؟ ہم نے کتنے مدرسے بنائے، کتنے سکول بنائے، کتنی مسجدیں بنائیں، ہم نے کتنے بچوں کے اخراجات اپنے ذمے لیے۔ یقین کریں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، لاکھوں فیس ان کی ادا کر رہے ہیں، لیکن جو دین کا کام ہے اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے۔ سچی بات ہے، اس کے لیے تو اپنی زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے۔ کم از کم اپنی زکوٰۃ ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو اس سے ہی آپ کا مال پاک اور صاف ہو جائے گا۔ کوشش کریں، میری ان دوستوں سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ اپنا عشر نکالیں، اپنی زکوٰۃ دیں، اور ضروری جو مستحق لوگ ہیں ان کے اپنی فیملی کے ان کو بھی دیں، لیکن اس میں دین کے کاموں کے لیے بھی حصہ نکالیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ اخراجات کے حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود باغ فدق آپ کے پاس تھا، اس میں جتنے مصارفین تھے، یعنی جتنے خرچ کرنے والی جگہیں تھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی آمدنی سے خرچ کرتے تھے۔ آنے والوں کو، فقراء کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، اپنی ازواج کو، اپنے رشتہ داروں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی باغ کی آمدنی سے دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے کبھی سوچا کہ میرے پاس کیا آمدنی ہے، میرا کیا کاروبار ہے؟
اگر میں کاروبار کرنے کے قابل ہوتا تو میرے پاس وہ پیسے کافی اور وافی تھے. کاروبار کا میرے پاس سلیقہ نہیں تھا، طریقہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں 40 لاکھ روپے کا مقروض ہوا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ 40 لاکھ میرے ذمے میں نے ہی ادا کرنے ہیں. آپ فکر نہ کریں، اللہ کریم جل وعلا نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں اپنا وہ احاطہ سیل کر کے اس کی پیمنٹ کر سکتا ہوں. تو آپ کم از کم اتنا میرا ساتھ ضرور دیں کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے میں آپ کی معاونت ہونی چاہیے. اگر آپ اس سلسلے میں معاونت نہیں کریں گے اور اس کو احسن طریقے سے نہیں چلائیں گے تو آخری آپشن میرے پاس یہ ہے کہ لوگ کرائے پہ بلڈنگز دے دیتے ہیں. اس وقت بھی مجھے 2 لاکھ روپے کی آفر ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے اپنے آپ کو ریسٹ دیں، 2 لاکھ روپے ہم سے لیں، یہ جگہ ہمیں دے دیں، ہم اس میں درس بنائیں، ہم اس میں جیسے بھی چلائیں اس کو دین کا کام ہی کریں گے. آپ 10 سال کے لیے لکھ دیں، 20 سال کے لیے لکھ دیں، ہمیں 10 سال یا 20 سال کے لیے لکھ دیں. اگر ہم کامیاب رہے تو آگے ہمیں اجازت دینا، ورنہ نہ دینا. یعنی 2 لاکھ روپیہ ماہانہ میں گھر بیٹھ کے اپنا گھر چلا سکتا ہوں. لیکن اس میں پھر آپ کا عمل دخل نہیں ہوگا. آپ مریدین جب تشریف لاؤ گے یہ پروٹوکول نہیں ملے گا، یہ عزتیں نہیں ملیں گی. پھر یہ سب کچھ کرائے پہ ہوگا اور مجھے باقاعدہ گھر بیٹھے اس کے اخراجات ملیں گے. مسجد تو کرائے پہ ویسے ہی نہیں جا سکتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی جتنا بھی سیٹ اپ ہے اس کے لیے آج بھی مجھے 2 لاکھ روپے کی آفر ہے. لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بابا جی کے ارادے کیا تھے، بابا جی کا مشن کیا تھا. میں الحمدللہ آج بھی اللہ کے بھروسے پہ توکل پہ زندگی بسر کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا ہوتا کہ کل کا خرچ میرا کہاں سے آنا ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ میرا ساتھ دو گے تو آپ کو عزتیں ملیں گی. ساری زندگی میں نے سفر کیے، شب و روز سفر کیے، لیکن اب میرے پاس سفر کی ہمت نہیں ہے. میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہوں. سچی بات ہے، میں سفر نہیں کر سکوں گا، میں کہیں بھی نہیں جا سکوں گا. اگر آپ کا دل چاہے مجھ سے ملنے کے لیے آ جایا کرنا، نہ دل چاہے تو میری طرف سے اللہ حافظ. اللہ کریم جل وعلا آپ سب کو شاد و آباد رکھے، خیر و برکت سے نوازے. آپ کو جو عزتیں ملنی تھی مل گئیں، جو مقام ملنے تھے مل گئے، جو ذمہ داریاں ملنی تھی مل گئیں. اب آپ سبھی لوگ مل کر اس سلسلے کو چلانا چاہیں تو ہر بندہ میرے ساتھ شامل رہے، ہر بندہ میرے ساتھ ماہانہ طور پر اخراجات کے حوالے سے رابطہ رکھے، اور ہر بندہ ماہانہ طور پر میرے ساتھ رابطے میں رہے، یہاں آئے، حاضری دے. نہیں آئے گا تو مجھے کوئی اعتراض کسی پہ نہیں ہوگا. ہر کسی نے اپنا جواب دہ ہونا ہے. میرے پاس جو تھا آپ کے لیے میں نے پیش کر دیا. اور وہ لوگ جو دستار اور جبہ کبا کی طلب رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی شامل ہوں تو باقاعدہ بنفس نفیس ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ رکھیں. کسی کے ذریعے رابطہ رکھنے کی حاجت نہیں ہے. بہت سارے لوگ غلط تاثر دیتے ہیں کہ جی بابا جی نے سارا سیٹ اپ داجل میں کر دیا، کوئی کہتا ہے جی فلاں جگہ پہ کر دیا، کوئی کہتا ہے جی بابا جی نے صاحبزادہ صاحب کو کچھ بھی نہیں دیا، سارا فیض جو ہے وہ صاحبزادہ قمر صاحب کو دے گئے، کوئی بولتا ہے جی فلاں صاحب کو دے گئے. تو حضور ان باتوں سے کوشش کریں، احتیاط کریں، ان کاموں میں نہ پڑیں. آپ سب کا بھلا اسی میں ہے کہ آپ اپنے سلسلے کے ساتھ منسلک ہو جائیں. کم از کم جو صاحب دستار ہیں وہ موٹیویٹ کریں لوگوں کو، کوشش کریں اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی. ابھی ہم نے عالم کلاس بھی یہاں پہ لگانی تھی لیکن سورسز نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اس کا آغاز نہیں کیا. اسی طرح یہ جو تنخواہیں ہم دے رہے ہیں 8-10 ہزار، یہ کوئی تنخواہ نہیں ہے. کوشش کریں، 10 کا سٹاف ہے تقریباً، 8-10 ہزار تنخواہ یا 7 ہزار تنخواہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کوشش کریں کہ اس میں بھی معاونت کریں تاکہ اساتذہ کی تنخواہیں بڑھا سکیں ہم، اسی طرح معاملات کو سمیٹ سکیں ہم. اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر بندہ اپنے آپ کو یہ تہیہ کر لے کہ ہم نے اپنے مرکز پہ کچھ نہ کچھ ضرور بھیجنا ہے اور ماہانہ کی بنیاد پہ بھیجنا ہے. یہ جو سالانہ والے چکروں میں ہے نا، یہ چھوڑ دیں. قطن مجھے سالانہ والے چکروں میں نہ ڈالیں کہ جی سال کے بعد میں گندم دے دوں گا، سال کے بعد میں فلاں کر دوں گا، یا سیپی والے کام چھوڑ دیں. ماہانہ کی بنیاد پر میرا ساتھ دینا شروع کریں. کل قیامت کے دن بھی بابا جی حضور کے بارگاہ میں ہم سرخرو ہوں گے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے شیخ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح رابطہ ضرور رکھیں اور پوچھتے رہیں کہ شیخ کی مرضی کیا ہے اور شیخ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہر بندہ اپنے شیخ کے ساتھ اسی طرح رابطہ کرے. بات یہ ہے کہ کبھی کبھی بہانے سے اپنے بارے میں پوچھا کریں
کسی کے ذریعے پوچھا کریں۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بہانے بہانے سے اپنے پیر سے رابطہ کر کے پوچھ لیا کریں کہ میں کیسا ہوں، میرا معاملہ آپ کے ساتھ کیسا ہے۔ تو جب یہ پوچھیں گے تو پھر شیخ کی ذات کسی نہ کسی طرح آپ کو بتائے گی کہ آپ ان کے منظور نظر ہیں یا آپ ان کی نظر سے گر چکے ہیں۔ سچی بات ہے کہ جو بندہ اپنے شیخ سے دنیا میں رابطہ رکھتا ہے، آخرت میں بھی اس کا رابطہ رہے گا۔ جو دنیا میں رابطہ نہیں کرتا، جو سلام لینا گوارا نہیں کرتا، جو بات کرنا گوارا نہیں کرتا، شیطان اسے بہکاوا دیتا ہے کہ جی وہ تو مصروف ہوں گے، ان سے فون پہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، آج تو واٹس ایپ پیکج موجود ہے، واٹس ایپ پہ سلام کریں یا واٹس ایپ پہ ہی آپ کچھ اپنا پڑھا ہوا پیش کریں، اپنے آپ کو حاضر کریں تاکہ آپ صاحب حضوری بن سکیں۔ یہ پوچھنے والا معاملہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ چاہتے تھے کہ میں پوچھوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میرا مقام کیا ہے۔ آپ اپنی ہمشیرہ حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے، کبھی کبھی عرض کرتے کہ حضور سے پوچھنا کہ عبداللہ بن عمر کیسے ہیں۔ تو وہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتی تو کبھی کبھی باتوں باتوں میں پوچھ لیتی کہ میرا بھائی عبداللہ بن عمر کیسا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ تو میرا چہیتا غلام ہے، وہ تو مجھ سے محبت کرنے والا ہے، وہ تو میری ہر ادا کو اپنانے والا ہے۔ یہ بہت پیار کرنے والے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے اور پیارے محبت والے صحابی تھے۔ تو اسی طرح ان کے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مزار پر انوار عراق میں مدائن میں موجود ہے، مجھے اس پہ حاضری کا شرف ملا الحمدللہ۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار صحابی تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے نام انہیں بتائے ہوئے تھے کہ فلاں فلاں شخص جو ہے یہ موجود تو ہے ہماری مجلس میں بھی بیٹھتا ہے لیکن منافق ہے۔ سچی بات ہے کہ منافق ہوتا کون ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ ظاہری طور پر تو خوشامد کرے، باطنی طور پر دوسروں کے پاس جا کے اپنے شیخ کے ہی گلے کرے، اسے منافق کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان صحابہ کا رویہ چونکہ اس طرح کا ہوا کرتا تھا کہ جب اکٹھے ہوتے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے، صحابہ کی تعریف کرتے، جب الگ ہوتے تو پھر باقاعدہ پلاننگ کرتے، سازشیں بناتے، مخالفت کرتے۔ اب آپ بھی دیکھ لیں اپنے گریبان میں کہ اپنے شیخ کے خلاف باتیں کون کون کرتا ہے، کون کون گلے شکوے کرتا ہے کہ جی پیر صاحب ہمارے پیسے لے کے عمرے پہ چلے جاتے ہیں، پیر صاحب فلاں کر لیتے ہیں، پیر صاحب اپنے بچوں کو زیادہ خرچ کرواتے ہیں، پیر صاحب یہ کرتے ہیں، پیر صاحب گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، پیر صاحب فلاں کو پریفر کرتے ہیں، جناب پیر صاحب جو ہیں یہ آئے دن اپنے صرف روزی روٹی کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں کون کرتا ہے خود سوچ لیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا۔ یہ سوچیں اور فیصلہ کریں کہ اپنے شیخ سے کیا پیار ہے آپ کو، کیا اپنے پیر کی اولاد کو اولاد ہی سمجھا ہوا ہے، کیا آپ کے پیر کی دستار، آپ کے پیر کا جبہ، کیا آپ کے پیر کے تمام تر اختیارات مجھے حاصل نہیں ہیں؟ یہ بابا جی حضور کی طرف سے کیا آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ یہ اسحاق کی جیب نہیں ہے، یہ ہماری جیب ہے، جو اس کی خدمت کرے گا وہ ہماری خدمت کرے گا۔ یہ ساری باتیں آپ بھول گئے، اور یہ ساری مخالفتیں، یہ سارے تانے، یہ ساری باتیں میرے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے جو بھی یہ کام کرتا ہے، لیکن خدا را آج بھی اگر آپ اپنے آپ کو بہتر کر لیں تو بہتر ہو سکیں گے۔ اللہ کریم جل والا آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، خیر و برکت سے نوازے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ میں وہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے صحابی ہیں، جنتی صحابی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، رات کے اندھیرے میں اٹھتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، دستک دیتے، آپ باہر آتے کہ حضور آپ امیر المومنین ہیں، آپ میرے دروازے پہ کس لیے؟ آپ عرض کرتے ہیں کہ حذیفہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقین کے نام بتائے، کہیں عمر کا نام تو
منافقین میں شامل نہیں ہے۔ یہ ان کی عاجزی، یہ ان کا تقوی، یہ ان کی طہارت تھی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے، عرض کی حضور آپ کا نام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو تن من دھن کی قربانی کیے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب کچھ قربان کرنے والے صحابی کا یہ حال ہے، ہم تو وہ ہیں، یقین کریں ہم نے تو ابھی قربانیاں دی نہیں ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا سلسلے کے لیے، لیکن ہم نے باتیں ضرور کی ہیں، ہم نے تنقید ضرور کی ہے، ہم نے تو اپنے پیر کی اولاد کے فیملی کے میٹر بھی نہیں چھوڑے، وہ بھی ڈسٹرب کیے، وہ بھی باتیں کی، وہ بھی یہاں تک کہ فیملی میں انتشار کا باعث بن گیا۔ میرے بھائیوں میں اختلاف ڈالنے کے لیے جس بندے نے رول ادا کیا، اللہ انہیں ہدایت دے۔ میں آج پھر کہوں گا کہ تمہیں کس بندے نے حق دیا ہے کہ تم ہمارے معاملات میں دخل دو؟ تمہیں ایسا نہیں چاہیے تھا۔ جس بندے نے بھی یہ معاملات کیے کہ ہماری غلط فہمیاں ڈالیں، وہ اس بندے نے غلط کیا۔ تو خدا را اپنے ان تمام ایسے معاملات سے توبہ کریں، اپنے شیخ کے ساتھ والہانہ محبت عقیدت رکھیں۔ آپ مجھے اگر میرے ساتھ آپ کے گلے شکوے ہیں، میرے ساتھ رکھیں، وہ آپ کا حق ہے۔ نظریاتی اختلاف ہے، رکھیں، آپ کا حق ہے، لیکن اپنے شیخ کے دربار گوہر بار کی حاضری کو مقدم جانیں۔ یہاں پہ آتے جاتے رہیں اور حاضری دیں یہاں پہ، اور ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ آپ کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، دنیا سے چلے جائیں گے، کیا لے کے جائیں گے؟ اپنے شیخ کے بارے میں کیا آپ کے ذہن میں ہے محبت ہے؟ اگر محبت ہے تو اس کا اظہار کریں۔ ہر مہینے باقاعدگی سے ختم شریف کی محفل میں شامل ہوں، ہر مہینے باقاعدگی سے بابا جی کے اس مشن میں شامل ہوں۔ اگر آپ کا دل نہ مانے، آپ کو میری ان باتوں پہ یقین نہ آئے، تو میرا آپ پہ کوئی گلہ نہیں، آپ اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں، مجھے قطعاً آپ سے کوئی سروکار اس حوالے سے نہیں ہوگا۔ اب اگر صحت نے اجازت دی تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ باقی اس سلسلے میں بھی میں وضاحت کر دوں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا تھا۔ اس کا آغاز 6 ربیع الاول کو رات کے وقت جب میں نے ربیع الاول کی ریلی میں شرکت کی، تقریباً 6 کلومیٹر کا وہ سفر تھا جو پیدل سفر کیا، اور آگے ہمارے جو گاڑی تھی جس پہ ڈیک لگے ہوئے تھے، اس گاڑی کا دھواں اتنا عجیب تھا کہ جب وہ دھواں جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوتی، وہ دھواں میرے سینے میں جاتا سانس کے ذریعے، تو مجھے تکلیف ہوتی، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ 6 کلومیٹر تقریباً وہ سفر کیا، اور اکثر و بیشتر دوست احباب کہتے بھی رہے کہ آپ سارے پیچھے رہیں، گاڑی آگے نکلنے دیں۔ گاڑی تھوڑا سا آگے جاتی، پھر رک جاتی، پھر سٹارٹ ہوتی، پھر اس کا دھواں۔ چیسٹ انفیکشن مجھے اسی رات ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں ملتان چلا گیا، 2 محفلیں تھیں، وہ اٹینڈ کی۔ رات کو پھر علی والا میں بابا جی صوفی قادر بخش رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا، وہ اٹینڈ کیا۔ اگلے دن پھر عرس اٹینڈ کیا۔ پھر یہاں تک کہ میری کمر میں درد تھا، میں نے آسٹروپراسس وہ ٹیسٹ کروایا، اس میں ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ آج کے بعد آپ نے موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھنا، اور گاڑی میں بھی بیٹھیں گے تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھیں گے، کوشش کریں سفر بالکل نہ کریں۔ اس کے باوجود میں داجل چلا گیا حاجی سراج صاحب کے ساتھ، چونکہ یہ طے ہو چکا تھا۔ رات کی محفل میں نے اٹینڈ کی، صبح مجھے بخار ہو گیا۔ بخار کے باوجود میں نے چونکہ ٹائم دیا ہوا تھا، قبلہ سید لال شاہ بخاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ماشاءاللہ اپنے ہی رقبے میں ایک مسجد اور ایک مدرسے کا آغاز کیا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ان کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس مدرسے کا افتتاح کیا۔ افتتاح کرنے کے بعد طبیعت ناساز تھی، اس کے باوجود وہاں پہ ایک مرکز جامع تاجدار مدینہ داجل میں بنایا گیا ہے، وہ حافظ منظور صاحب نے بنایا ماشاءاللہ۔ تو وہاں پہ میری حاضری تھی، تقریباً 3 گھنٹے بخار کی حالت میں اس مجلس میں بیٹھا رہا۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئے، میڈیسن لی، پھر بخار ہو گیا، شام تک بخار میں پڑا رہا، لیکن پھر بھی ہمت تھی۔ مغرب کے بعد خواجہ عبدالستار ستار صاحب، یہ بھی داجل کے رہنے والے ماشاءاللہ، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، انہوں نے بھی وہاں بابا جی کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ ختم شریف کی محفل تھی، وہ اٹینڈ کی۔ وہ اٹینڈ کرنے کے بعد پھر حاجی حسنین بھائی کے گھر میں نے آرام کیا۔ وہاں پہ صبح میں جب اٹھا تو بالکل فریش تھا الحمدللہ۔ اٹھ کے میں نے داجل کا سارا دورہ کیا، اس کے بعد بستی لاشاری، بستی کتب، بستی ڈھرپا، اور ان بستیوں میں بستی بدرانی،
یہ ساری بستیوں میں گیا، رات کو محمد پور دیوان میں بیان بھی کیا، یہ سبھی جگہوں پہ جہاں بھی میں گیا بیان بھی کیا۔ الحمدللہ تربیتی حوالے سے نشست بھی ہوئی، لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن رات کو پھر بخار ہو گیا، طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ پھر میں نے اگلے ہی دن واپسی کی۔ واپسی پہ میں لودرا آیا ڈاکٹر طارق صاحب کے پاس۔ وہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو اپنا خیال رکھیے۔ اگلے ہی دن میں جیسے ہی وہاڑی پہنچا تو 12 ربیع الاول تھا۔ 12 ربیع الاول کو جمعے کی نماز کی میں سنتے نہیں پڑھ سکا، مشکل ہو گیا، بیٹھ گیا۔ پھر ہمت کی، ختم شریف پڑھا۔ ختم شریف کے بعد جب میں نے اپنا چیسٹ انفیکشن کو دیکھنے کے لیے ایکس رے کروایا تو انہوں نے کہا جی اس پہ کرونا پازیٹیو لگ رہا ہے۔ اس کو ڈاکٹر نے نام دیا کہ یہ پھیپھڑوں کا نمونیا ہے۔ تو پھیپھڑوں کا نمونیا، چونکہ ظاہر بات ہے اتنا گندا دھواں تھا جو سینے میں جا چکا تھا سانس کی نالیوں کی وجہ سے، اب اسے کرونا کا نام دے کوئی ڈاکٹر، کوئی اسے چیسٹ انفیکشن کا نام دے، کوئی اسے پھیپھڑوں کا نمونیا کہے۔ میں تو کسی کے بارے میں نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں میرا رب اگر چاہتا ہے تو کسی بھی بیماری سے بچا سکتا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں بندوں کو کرونا ہوا ہوگا اور وہ پیٹ کے ذریعے، معدے کے ذریعے نکل گیا ہوگا۔ لوگ کہتے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی اگر یہ سینے میں چلا جائے تو اسے کرونا کہتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، میں ان چیزوں کو میں نہیں مانتا۔ ہاں اتنا مانتا ہوں لا عدوٰ فی الاسلام، اسلام میں کوئی چھوت نہیں ہے، کسی کی بیماری کسی کی وجہ سے کسی کو نہیں لگ سکتی۔ ہاں البتہ میرا رب چاہے تو ایک کی بیماری 10 بندوں کو بھی لگ سکتی ہے، 10 بندوں کی بیماری ایک بندے کو بھی لگ سکتی ہے۔ یہ میرے رب کی مرضی پہ منحصر ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ باتیں بہت تھیں، لوگ بہت سی باتیں کر رہے تھے میری بیماری کے اعتبار سے بھی، میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ یہ بھی میں اس میں وضاحت کر دوں۔ اللہ کریم جل وعلا آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے گلے شکوے میرے دل کی آواز تھی، میں نے آپ سے کیے، آپ مجھ سے بھی گلے شکوے رکھتے ہوں گے، وہ آپ کا حق ہے۔ میں کہتا ہوں آج تک مجھ سے کسی بھی دوست، کسی بھی خلیفہ، کسی بھی صاحب دستار، کسی بھی جبہ و قبہ والے کے ساتھ مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں اس کی میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کو صاف کر کے میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم جل وعلا آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ ہو سکے تو میرے بعد میری اولاد کا خیال رکھیے گا۔ اللہ کریم جل وعلا آپ کو ڈھیروں برکتیں دے۔ میرے اخراجات کے حوالے سے پریشان آپ نے نہیں ہونا۔ اللہ میرا رازق ہے، اللہ سبب بنانے والا ہے، اللہ کارساز ہے۔ آج تک میرے بابا جی نے کوئی کاروبار نہیں کیا اور میں بھی کاروبار نہیں کر سکتا، مجھے کسی کے پیسوں کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کریم جل وعلا آسانیاں دے گا۔ ہاں البتہ اس مشن کو چلانے کے لیے مجھے جو حاجت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ لوگ ہمت کرتے ہیں، ہر مہینے پیسے بھیجتے ہیں، لیکن پھر بھی میں مقروض رہتا ہوں۔ لیکن اللہ کریم جل وعلا جیسے ہی سبب بناتے ہیں وہ قرض میں اتار دیتا ہوں۔ رہا مسئلہ یہ کہ آپ اس سلسلے کو اگر اپنے طور پہ سارے لوگ مل کے چلانا چاہیں تو چلا سکتے ہیں، اگر آپ سارے لوگ مل کے بھی نہ چلانا چاہیں تو نہیں چلائیں گے۔ پھر آخری کام کیا ہوگا کہ یہ مسجد بھی وقف کر دی جائے گی اور دربار شریف بھی کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا جو اسے احسن طریقے سے چلا سکے۔ میرے ابا صاحب جواب دے چکے ہیں، میں ممکن نہیں کہ میں سفر کر سکوں، نہ میں سفر کروں گا۔ ہاں اللہ نے اگر صحت دے دی، کام لینا ہوا تو اللہ مجھے اس قابل کر دے گا۔ اللہ میرے لیے سفر کا بندوبست بھی کر دے گا کہ میں نے کیسے سفر کرنا ہے، کیسے جانا ہے، کہاں جانا ہے۔ لہٰذا مجھے کسی بھی معاملے میں مجبور نہ کیا جائے اور مجھے میرے گھر تک رہنے دیجیے۔ میں اب خلوت نشینی اور تنہائی کو پسند کروں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، میری آپ نے جلی کٹی باتیں سنی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔